الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ الہادیین المہدیین. قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین والضحیٰ واللیل اذا سجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق ارض و سماوات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور خالق شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر آدم و بنی آدم، سید سجاں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، ندیم کوربختاں، مونس دل فگاراں، جلوہ صبح ازل، سبحان اللہ سبحان اللہ. نور ذات لم یزل، سبحان اللہ ماشاء اللہ نیر بطحا، ماشاء اللہ رازدار ما اوحا، ماشاء اللہ. شاہد ما طغا، سبحان اللہ صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار گوہربار میں بسط عجز و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام اور بالاختصاص برادر اکبر، فاضل محتشم، فخر المدرسین، زینت العلماء، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ارشد مصطفی صاحب مدہ ذلہ العالی، اور حضرت محترم جناب محمد اسد اویسی صاحب زید مجدہ و شرفہ، اور میزبانان محفل بالخصوص محترم عمار خان صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمار صاحب نے فرمایا ہے کہ حضور کے شمائل پر کچھ عرض کر دیں، تو میں نے حکم کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں سے بڑی معروف آیہ مبارکہ تلاوت کی. اللہ فرماتا والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم چاشت کے وقت کی اور قسم رات کی جب وہ چھا جائے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہاں وقت چاشت سے مراد حضور کا چہرہ پاک ہے اور رات سے مراد حضور کی کالی زلفیں ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے اور حضور کا حسن، اس پر اعتقاد، ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے. علامہ قسطلانی بیان کرتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ مِن تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ خَلْقَ بَدْنِ الشَّرِيفِ عَلَى وَجْهٍ
لم یظہر قبلہ ولا بعدہ خلق آدمی مثلہ۔ امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مومن کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کا یہ عقیدہ قائم ہو کہ حضور جیسا نہ کوئی پہلے پیدا ہوا ہے نہ کوئی بعد میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سامع کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ اور محبت پیدا ہو جائے تو مقصود زندگی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں مختلف آراء پیش کی گئیں، کسی نے کسی انداز میں پیش کیا، کسی نے کسی انداز میں پیش کیا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی عطا کرتا تو حضور کا چہرہ ہی نبوت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت عطا کیا تھا کہ حضور کا چہرہ ہی نبوت کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک روایت پیش کر کے اپنی معروضات سمیٹ لوں گا۔ مولا کائنات نے حضور کا حسن بیان کیا، پورا حلیہ بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کے حضور کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہماری جب آنکھ کھلی تو ہم نے پہلی نظر کسی اور کو دیکھا، لیکن مولا علی نے آنکھ کھولی تو آپ کی پہلی نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کو فکر پڑی کہ شاید میرا بچہ آنکھوں سے محروم ہے، آنکھیں نہیں کھولتا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کو گود میں لیا تو مولا علی نے آنکھ کھول لی اور آپ نے پہلی نظر حضور کو دیکھا تھا۔ یہ چھوٹا اعزاز نہیں۔ اور جب سرکار دنیا سے گئے تو لحد پاک میں بھی اتارنے والے مولا علی ہی ہیں، اور آپ نے تقریباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا اس وقت حضور پاک کی عمر 63 برس تھی، مولا علی کی عمر اس وقت 33 برس تھی۔ چلو 5 سال کے ہوں گے جب آپ نے ہوش سنبھال لیا ہوگا، تو 33 میں سے 5 نکالے تو پیچھے 28 بچتا ہے۔ 28 سال حضرت علی نے حضور کو دن کو بھی دیکھا، رات کو بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا۔ آپ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد کان ربعۃ من القوم ولم یکن بالجاد القطیط ولا بالسبت وکان جعدا رجلا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلثم وکان فی وجہہ تدویر ابیض مشرب ادعج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسروبۃ شطر الکفین والقدمین اذا مشا تقلع کانما ینہت فی سبب اذا التفت معا بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واصدقہم لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرتا من راہم بداہتا ہابا ومن خالت معرفتا احبا یقول نعیت لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی شیر خدا نے
حضور کا اولیہ بیان کیا، جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ میں نے ایم اے عربی بھی کیا پنجاب سے، پنجاب یونیورسٹی سے، ایم اے اسلامیات بھی، ایم فل بھی کیا۔ آپ سب ویسے بڑے منجے ہوئے استاد ہیں۔ اب نے عربی ادب پڑھا، قرآن و حدیث پڑھا، احادیث پڑھی، قرآن پڑھا، لیکن یقین کرو جتنے لفظ چن چن کے حضرت علی نے حضور کا اولیہ بیان کیا ہے نا، لطف آ جاتا ہے۔ آپ نے کمال کر دی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وقان ربعۃ من القوم۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے کہ حضور نہ بہت لمبے تھے اور نہ حضور بہت پست قامت تھے۔ خاموشی رکھیں بیٹا، مہربانی، جزاک اللہ۔ بچے ذرا خاموش رہیں، گفتگو پہ توجہ رکھیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سننے دیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نہ بہت لمبے تھے، نہ حضور پست قامت تھے، قد ویسے درمیانہ تھا۔ اگر کوئی بندہ پیمائش کرتا تو پیمائش کے اعتبار سے کئی صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو حضور سے قد میں لمبے تھے۔ حضرت عمر ہیں، حضرت عباس ہیں۔ اگر میئرمنٹ کی جاتی، پیمائش کی جاتی تو لمبے قد والے صحابہ تھے، لیکن 10,000 کا اجتماع بھی ہوتا، آقا کریم سینٹر میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچا سر میرے آقا کا کہا کہ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست قامت تھے، قد تک درمیانہ۔ کان ربعۃ من القوم ولم یکن بالجاد القطیتی ولا بالسبتی۔ حضرت علی فرماتے کہ حضور کی زلفیں بہت گنگریالی نہیں تھیں، کنڈل ہی کنڈل، گنگریالے بال بھی عجیب لگتے ہیں۔ کہا کہ حضور کے جو بال مبارک تھے، مبارک زلفیں تھیں، وہ گنگریالی نہیں تھیں، ولا بالسبتی، نہ بالکل سیدھی تھی۔ زلفوں کا انداز کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ ولم یکن بالجاد القطیتی ولا بالسبتی وقال جعدا رجلا۔ آقا کریم کی مبارک زلفوں میں ہلکے درجے کا کنڈل تھا۔ میں عرض کروں کہ حضور جب زلف میں کنگھی کرتے تھے نا تو حضور کی زلف کاف بنتی تھی، اس طرح کیا بنتی؟ کاف۔ اعلی حضرت نے کیا کہا؟ کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد۔ کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور رخ مصطفیٰ بھی ہے۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ یہاں ایک اور بات سنیں۔ حضرت علی فرماتے کہ حضور کی مبارک گردن پہ جب پسینہ آتا تھا تو ایسے لگتا تھا جس طرح موتی چمکتا ہے۔ کوئی بندہ چاندی کے ورق پہ موتی بکھیر دے تو جو وہاں منظر بنتا ہے، آقا کریم کی گوری گردن پہ پسینے کا قطرہ یوں منظر پیش کرتا تھا۔ شاعر کہتا ارک آلود گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی۔ ارک کہتے پسینے کو، ارک آلود جب گردن کو، میرے آقا کی سفید گردن کو پسینہ آتا تھا تو منظر کیا بنتا؟ ارک آلود گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ یعنی آقا کریم کی جب زلفیں گردن مبارک پہ چھا جاتی تو رات پڑ جاتی، ہوا چلتی، آدھی زلفیں ادھر ہوتی، آدھی زلفیں ادھر ہٹ جاتی، سفید گردن یوں لگتی جس طرح کالی رات میں بجلی چمکتی ہے، اور پسینے کا قطرہ یوں لگتا ہے جس طرح آسمان سے بارش برس رہی ہے۔ ارک آلود گردن زیر کاکل، کاکل کہتے زلف کو، ارک کہتے پسینے کو، ارک آلود کاکل زیر، ارک آلود گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے،
اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ میرے کریم آقا کی زلف نہ بہت سیدھی نہ بہت کنڈل دار، ہلکے درجے کا کنڈل تھا۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتَحَّمْ وَلَا بِالْمُكَلْثَمْ، آقا کریم کا چہرہ نہ بہت بڑا تھا، نہ حضور کا چہرہ بالکل چھوٹا تھا، نہ چہرہ مبارک لمبوترا تھا، نہ چھوٹا اور گول تھا۔ وَقَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، کہا کہ سرکار کے مبارک چہرے میں ہلکے درجے کی گولائی تھی۔ اب یا تو چہرہ کیسا تھا؟ انتہائی گورا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم کے بدن مبارک کا رنگ انتہائی گورا تھا، چاندی کی طرح سرکار کا وجود چمکتا تھا، یا مرمری کہہ لیں، یا انتہائی دودھ کی طرح میرے کریم آقا کا بدن پاک گورا تھا۔ اور ایک راوی کہتا ہے میں نے حضور کو دعا کرتے دیکھا تو سرکار نے قمیض مبارک نہیں پہن رکھی تھی، چادر اوڑھ رکھی تھی، تو سرکار کی بغلوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ جس کی بغلیں اتنی نورانی ہیں، یارو لب کتنے نورانی ہوگا، چہرہ کتنا نورانی ہوگا۔ تو آقا کریم کا باقی بدن جو کپڑوں کے نیچے ہوتا وہ تو ہوتا انتہائی سفید، اور عرب کی گرم لو جب چلتی، گرم ہوائیں چلتی، تو اس کی وجہ سے سرکار کے مبارک چہرے کا رنگ پتہ کیسا ہو گیا تھا؟ اب یادو مشربن، رنگ گورا تھا، لیکن عرب کی گرمی کی وجہ سے سرکار کا چہرہ مبارک گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو چکا تھا، سرخ چہرہ۔ اب یادو رنگ گورا مشربن اور سرخی مائل گلاب کی طرح۔ آگے کا ادعج العینین، آقا کریم کی آنکھیں سیاہ تھیں، کیا سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں، آنکھیں سیاہ۔ اہدب الاشفار، یہ پلکیں لمبی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، پلکوں کے بال نہ ہوں اسے پنجابی میں کہا جاتا ہے چننا۔ اور عجیب آدمی لگتا ہے، لوگ مصنوعی پلکیں لگوا کے حسن کے اندر لوگ اضافہ کرواتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے قدرتی لمبی پلکیں عطا فرما رکھی۔ اہدب الاشفار، پلکیں لمبی۔ آگے کا جلیل المشاش والکتد، کہ آقا کریم کی ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے، آقا کریم کی ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے۔ والکتد، آقا کریم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، سینہ چوڑا، پیٹ مبارک کی توند باہر نہیں نکلی تھی، پیٹ مبارک سینہ پاک کے برابر، سینہ چوڑا، ہڈیوں کے جوڑ مضبوط۔ آگے کہا کہ اجرادو، اس سرکار کے مبارک وجود پہ بال نہیں تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بال نہیں تھے، بے بال میرے کریم آقا کا بدن پاک تھا۔ ذو مسربتن، لیکن ایک بالوں کی لکیر تھی حلق سے لے کے ناف تک، یہاں سے لے کے ناف مبارک تک باریک بالوں کی لکیر تھی۔ ذو مسربتن کا یہ معنی ہے۔ وہ کیوں تھی؟ محدثین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 4 دفعہ سرکار کا شق صدر ہوا ہے، بچپن میں پہلی مرتبہ، بلوغت کے دفعہ دوسری مرتبہ، اور پہلی وحی کے وقت تیسری مرتبہ، اور شب معراج چوتھی مرتبہ۔ اور اس کے راوی حضور خود ہیں، کوئی اور نہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں جبریل نے میرا دل نکالا تو کیا کہا؟ قلب سدید فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان۔ جبریل کہتا ہے واہ کتنا ستھرا دل ہے محمد ربی کا، اس دل میں 2 آنکھیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں، اس دل میں 2 کان ہیں جو سنتے بھی ہیں۔ اور یہ آقا کریم نے خود بیان کیا، جبریل نے جو کہا آقا کریم نے سماعت فرمایا، جبریل نے جو کیا وہ آقا کریم نے اسے ملاحظہ فرمایا۔ تو جبریل دل دیکھ کے کہتا واہ واہ کتنا ستھرا دل ہے، اس دل میں 2 کان ہیں جو سنتے ہیں، اس دل میں 2 آنکھیں جو دیکھتی ہیں۔ مجھے بتائیں میرے کریم آقا تو اس کانوں سے، سر کے کانوں سے
تقدیر لکھنے والے فرشتے کی قلم کی چرچراہٹ سن لیتے تھے. سبحان اللہ. جس نبی کے سر کے کانوں کی اتنی طاقت ہے, دل کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. امتی دل سے آ نکالتا ہے, امتی کے دل سے آ بعد میں نکلتی ہے. آمنہ کے لال کو خبر پہلے ہو جاتی ہے. اور آج کل دل کا جب بائی پاس ہوتا ہے یا اوپن سرجری ہوتی ہے, تو ہمارے ایک دوست بتایا کرتے تھے ان کا بائی پاس ہوا تھا, سرجری ہوئی تھی. انہوں نے بتایا کہ 9 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے. 9 گھنٹے کے دوران مصنوعی خون کی بالٹی, مصنوعی پلاسٹک کا دل جس کا کنیکشن وریدوں اور شریانوں سے جوڑا جاتا ہے, 9 گھنٹے تک وہ دل خون کی پمپنگ کرتا ہے اور بندہ زندہ رہتا ہے اور بندے کو ہوش نہیں ہوتا. لیکن مجھے بتائیں 9 گھنٹے تک جب آپریٹ ہوتا ہے بندے کو تو ہوش نہیں, اسے تو کوئی سینس نہیں, اسے کچھ پتہ نہیں. لیکن میرے کریم آقا کا دل باہر تھا, میرے مصطفیٰ دیکھ بھی رہے تھے اور سماعت بھی فرما رہے تھے. تو پتہ چلا زندہ رہنے کے لیے ہم دل کے محتاج ہیں. میرے آقا دل کے نہیں بلکہ دل بھی میرے آقا کا محتاج ہے, زندگی بھی میرے نبی کی محتاج ہے. تو وہ جو چیر کا نشان تھا نا, مولا علی قاری فرماتے ولم یکن الشق بآلۃ ولم یسل الدم. سرکار کا شق صدر کسی اوزار سے نہیں ہوا تھا اور نہ خون کا قطرہ نکلا تھا. وہ جو نشان تھا چیر کا, اللہ نے وہ بھی چھپانے کے لیے اوپر بالوں کی باریک لکیر پیدا کر دی. ذو مسربۃ, ویسے بدن بے بال تھا, سینہ چوڑا تھا, رنگ گورا تھا, سرخی مائل تھا, کندھے مضبوط تھے, ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے. ایک باریک لکیر تھی, اس کی حکمت یہ تھی ذو مسربۃ شطر الکفین والقدمین. سرکار کے ہاتھ بھی بڑے نرم تھے اور مبارک پاؤں بھی بڑے نرم تھے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی, میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر آقا کریم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ریشم بھی نہیں دیکھا. میں نے آقا کریم کے پسینے سے زیادہ معطر کستوری بھی نہیں دیکھی. اور جنہوں نے حضور سے یعنی کہ مصافحہ کیا, وہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جس طرح ہم نے برف کا گالا پکڑا ہوا ہے. اتنے ٹھنڈے ہاتھ اور اتنے خوشبودار ہاتھ, اللہ اکبر. ہاتھ بھی نرم, پاؤں بھی نرم. اذا مشا, جب سرکار چلتے تھے تو تکلّا, آگے کو جھک کے چلتے تھے. کانما ینحت فی سبب, جیسے سرکار اترائی سے نیچے آ رہے ہیں, گہرائی میں آ رہے ہیں, اس طرح حضور جھک کے آگے چلتے تھے. اذا التفت, جب سرکار کو کوئی بلاتا آقا کریم صرف گردن نہیں موڑتے تھے, پوری توجہ کے ساتھ سر سے لے کے پاؤں تک اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے. یہ میرے آقا کا اخلاق ہے. کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک وہ ہاتھ پیچھے نہ کرتا حضور ہاتھ پیچھے نہ ہٹاتے, اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. کوئی گفتگو کرتا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو سنتے. غریب آدمی دعوت دیتا تو قبول فرما لیتے, جنازوں میں شرکت فرماتے, بیماروں کی بیمار کرسی کرتے. اور لوگ سردی کے موسم میں بار بار آتے, حضور ہمارا بندہ بیمار ہے, پانی میں ہاتھ ڈبو دیں. میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرماتے تھے کہ سردی کا موسم ہے بار بار مجھے کیوں پریشان کرتے ہو. لوگ بار بار آتے ہیں, میرے آقا بار بار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبوتے ہیں برکت دینے کے لیے. میرے آقا کا اخلاق پاک ہے کہ جب کو بلاتا پوری توجہ کے ساتھ گفتگو فرماتے. بینک طرفی خاتم النبوہ, مولا علی فرماتے کہ حضور کے دونوں کندھوں کے مابین مہر نبوت تھے. آج جن لوگوں نے عقیدہ قائم کر لیا کہ 40 سال تک نبی کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں یا نہیں, ان کا عقیدہ غلط ہے. میرے آقا دنیا پر آئے تو میرے کریم آقا کے دونوں کندھوں کے مابین بالوں کا گچھا تھا. بالوں کے گچھے کے نیچے مہر نبوت تھی. 3 لفظ تھے, محمد رسول اور اللہ. محمد رسول اللہ, رب نے محبوب کو پیدا ہوتے ہی مہر لگا کے نبی بنا کے بھیجا تھا. اوپر بال پیدا کر دیے تاکہ کسی کو پہلے وقت سے پتہ نہ چل جائے. مہر نبوت لگا کے بھیجا تھا. مولا علی فرماتے وہ خاتم النبیین, اور وہ خاتم النبیین ہے. جب 1974 کے اندر 7 ستمبر کو یہ قانون پاس ہوا تھا قادیانیوں کے خلاف, تو بھٹو کو بڑے دلائل دیے تھے جناب نورانی قبلہ نے
وہ نہیں مانتا تھا، لیکن آخر میں ایک ایسا نکتہ دیا، انہوں نے ارشاد فرمایا بھٹو صاحب یہ بتاؤ مجھے، آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے ہوتے ہوئے دوسرا پاکستان میں وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ تو نورانی صاحب نے فرمایا کہ محمد عربی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی کیسے ہو سکتا؟ حضور خاتم النبیین ہے، کندھوں کے مابین نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور آگے کہا اجود الناس صدرا، حضور سے بڑھ کے سخی کوئی نہیں تھا، سبحان اللہ، آپ سب سے بڑے سخی ہیں۔ واصدق الناس لہجۃ، حضور سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ والینہم اریکۃ، آقا کریم سے بڑا نرم خو کوئی نہیں، نرم مزاج کوئی نہیں۔ واکرمہم عشیرۃ، اور آقا کریم سے بہترین خاندان کسی کا نہیں۔ من راہ بداہۃ ہابا، جو حضور کو اچانک دیکھتا ڈر جاتا۔ میرے آقا اتنے خوبصورت تھے، میرے آقا اتنے سونے تھے، اگر کوئی اچانک دیکھتا تو ڈر جاتا، اتنے حضور خوبصورت تھے۔ اور جب کوئی قریب جا کے دیکھتا تو حضور کا دیوانہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو پھر رج ہو جاتا ہے۔ یوں تو اس کے لہجے میں برف تھی، چھو کے دیکھا تو میرا ہاتھ ہی جل گیا۔ کچھ لوگ دور سے خوبصورت لگتے ہیں، قریب جا کے چہرہ دیکھو وہ نقش و نگار نہیں رہتے، وہ اٹریکشن نہیں رہتی، یہ دنیا کا حسن ہے۔ میرے آقا دور سے بھی خوبصورت لگتے تھے، قریب جا کے کوئی دیکھتا تو حضور زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ اچانک کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا۔ میرے کریم آقا کعبے کا طواف کر رہے تھے، فتح مکہ کا موقع ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، 10,000 کا تو لشکر تھا، مضافات کے لوگ، مکے کے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، گہما گہمی ہے، بہت زیادہ رش ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ ایک بندہ عرابی دیہاتی ابھی کلمہ پڑھے اور کعبے کا طواف کرتا ہے، لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اسے تلبیہ آتا نہیں، وہ کیا پڑھتا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ میرے حضور نے سنا تو میرے آقا کو اس پہ پیار آ گیا، حضور کو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اس کی نقل اتارنے شروع کر دی۔ وہ کہتا یا کریمو، سرکار بھی فرماتا یا کریمو۔ وہ 2 مرتبہ پڑھتا یا کریمو، سرکار بھی 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ وہ رکتا ہے تو حضور بھی رک جاتے ہیں، وہ سمجھ گیا کوئی بندہ میری نقل اتار رہا ہے، بڑا غصہ چڑھا، رک گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، جب سرکار کے چہرے پہ نظر پڑی تو کیا کہتا ہے، اگر تیرا چہرہ اتنا سونا نہ ہوتا تو میں نے تیری شکایت اپنے آقا سے کرنی تھی۔ حضور مسکرائے، فرمایا تو نے نبی اپنے کو دیکھا نہیں؟ جی میں نے نہیں دیکھا، ابھی میں نے کلمہ پڑھا، وہ پتہ نہیں کہاں ہے اور میں یہاں ہوں، ملاقات میری ہوئی نہیں۔ میرے آقا ہنس کے مسکرا کے فرماتے جس کی شکایت تو نے جس کے پاس جا کے لے کے جانا ہے نا، وہ میں ہی محمد عربی ہوں۔ وہ اتنا پریشان ہوا، آقا کریم کے قدموں میں گر گئے، حضور مجھے معاف کر دیں، قدم چومتے ہیں، پاؤں پڑتے ہیں۔ میرے آقا نے اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا یہ طریقہ اجمیوں کا ہے، پاؤں پڑنا، اٹھ، سینے سے لگایا۔ اور کریم آقا کی عادت مبارکہ تھی، ہر بندے کو میرے آقا نصیحت فرماتے تھے، اس کے مطابق، ظرف کے مطابق، اس کے کردار کے مطابق۔ اس آدمی کو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بھئی گناہ نہ زیادہ کیا کرو، کل کو اللہ قیامت کے دن حساب لے گا۔ بندہ دیہاتی تھا، سادے لہجے کا، وہ بڑے بے لاگ انداز میں کہتا حضور اللہ میرا حساب لے گا؟ میرے آقا فرمایا ہاں اللہ حساب لے گا، گناہ اتنے کیوں کیے؟ وہ آگے کہتا ہے میں اللہ سے حساب لوں گا نا، میں بھی اللہ سے حساب لوں گا، تو کس بات کا لے گا؟ میں کہوں گا یا اللہ پہلے تو بتانا، میرے گناہ زیادہ ہے تیری رحمت زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خدا کے بندے، وہ بڑی ذات مطلق ہے، بڑی عظیم ذات ہے، اس کی بارگاہ میں کون دم مار سکتا ہے؟ اللہ کا خوف کر۔ وہ کہتا نہیں نہیں میں حساب لوں گا اللہ سے، میں پوچھوں گا مالک سے، تو بتا مولا تیری رحمت زیادہ یا میرے گناہ زیادہ ہے؟ لیکن اسے کیا پتا تھا، میرے آقا نے چہرہ انور جھکایا، حضور رونے لگ گئے، مولا اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ، اسے نہیں پتا تو اسے نہ دیکھ، یا اللہ اسے معاف کر دے، اسے نہیں پتا تیرے قہر و غضب کا، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ میرے مصطفیٰ ابھی رو ہی رہے تھے، رب نے جبریل کو بھیجا اور پیغام بھی بھیجا کہ جا جبریل میرے محبوب کو سلام بھی دینا اور پیغام بھی دینا، اور جا کے کہنا کہ میرے محبوب پریشان نہ ہو، اپنے غلام سے کہو کہ ہم سے طے کر لے
کل قیامت کے دن نہ یہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، شان مصطفیٰ. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ یقول نائتہ، ہاں جو دور سے دیکھتا وہ حضور سے، یعنی حضور کو اچانک دیکھتا ڈر جاتا، قریب جا کے دیکھتا. من راہ معرفتاً احبہ، جو قریب جا کے غور سے دیکھتا وہ حضور کا دیوانہ بن جاتا. اور آگے کہا کہ وَيَقُولُ نَعْتُهُ لَمْ أَرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کا نعت خواہ یہی کہے گا میں نے محبوب جیسا نہ کو پہلے دیکھا نہ کو بعد میں دیکھا. یہ بات 14 صدیاں قبل مولا علی نے کہی تھی، اور 14 صدیاں بعد آدم چشتی کہتے ہیں تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ دی نقاب اٹھاوے. سیر کرن نوں تے سارا گلشن سیس نواوے، ہاتھ رکھے پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے بست رسیلے سونا وچ کجل سہاوے، اکھ کبڑے تیج پیا جاپے جویں میں خانہ کھٹ جاوے. جیو کھولے پیٹ زلف دے تے راہی راہ پل جاوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے کترے بے ادبی نہ ہو جاوے. خلق کودے نے مولے دنیا کوئی ورلے جان بچاوے. عقل خدا نے نہیں دتی کہ علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے نہ دتا کہ عقلاں وچ نہ آوے. خلق کودے نے مولے دنیا کوئی ورلے جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. سبحان اللہ. لکھاں زمانے تے نبی آئے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن پیندے پر اودی خاک کے پا جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ. خاک کے تبندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. گو ترقی پہ جمالے ماہ کامل ہووے، منہ تو دیکھوں جو تیرے منہ کے مقابل ہو. کر لو خوبصورتی جگ دی اکٹھی کر لو، نبی پاک دی جتی دے مل دی، نبی پاک دی جتی دے مل دی نہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سننے والوں، ہم حسن بیان ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ حضور کا حسن سن کے کوئی بے راہ روی کا شکار راہ راست پہ آئے، جزاک اللہ، صراط مستقیم پہ چل پڑے. مالک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.